زبان پر بڑا ناز کرتے تھے، اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ جب آپ قرآن پڑھتے تھے ان کو عربی آتی تھی، وہ سنتے تھے، اور سننے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا تو پھر چیلنج کیا گیا ان کو، اگر اس کو انسان کا کلام کہتے ہو تو بنا لاؤ، تمہیں بھی تو آتی ہے۔ لیکن وہ بنا سکے نہیں اور بنا سکتے بھی نہیں، قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اب پتہ کیا چلا، ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو قوت، جو صلاحیت، جو خوبی، جو شان، جو عظمت جو اللہ کی عطا سے نبی میں ہے، کسی اور میں اونچی کہیے۔ معراج کی رات سارے نبی جمع تھے، جن نبیوں نے خطبے پڑھے انہوں نے اللہ کے انعام بیان کیے، اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ آخر میں نبی پاک نے خطبہ شروع کیا، ابھی اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ہی ذکر کیا تھا، حضرت ابراہیم کو جوش آ گیا، اور انہوں نے نبیوں کی جماعت میں کہا کہ ہم سب نبی ہیں، مگر یہ فضیلت ہے، جو شان ان کی ہے وہ ہم میں کسی اور کی نہیں۔ اسی کی ترجمانی کی ہے نا اعلیٰ حضرت نے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور آج کوئی کہے کہ نہیں ان سے خطا ہوتی تھی، بھول جاتے تھے، یہ کرتے، تو اس نے گویا نبی پاک کی نبوت کو مانا نہیں۔ جو نبی مان لے تو پھر یہ مان لے کہ ان میں جو کمال ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سی باتیں ابھی بھی میں آپ کے سامنے بہت آسان کر کے لفظ بولتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، مشکل کر کے بھی بول سکتا ہوں، ثقیل الفاظ، مشکل الفاظ، بھاری الفاظ بولوں تو وہ روب تو پڑ جائے گا کہ بھی بڑے اونچے اونچے لفظ بول رہے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اصل مقصد ہے سمجھانا، بات پہنچانا۔ یہ صبح و شام دن رات جو نبی کی برائیاں کرتے ہیں، بکرتوں و اصیلا، علم میقات جن کو آتا ہے، دن کے پہلے وقت کا نام فجر، فجر پیشانی کو کہتے ہیں، صبح ہوتی ہے، اس کے بعد صباح، اس کے بعد غدات، اس کے بعد بکرا، اس کے بعد دوحا، اس کے بعد دہوا، پھر اس کے بعد حجیرہ، پھر اس کے بعد ظہر، پھر اس کے بعد روا، پھر اس کے بعد مساء، اس کے بعد عصر، اس کے بعد اصیل، اس کے بعد عشاء، عشاء اولا اور عشاء آخرہ یا اخرى۔ یہ شفق جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد، یہ میں نے آپ کو صرف جھلکیاں دکھائی ہیں۔ آپ نے جتنے نام مجھ سے سنے ہیں ان میں سے چند ناموں کے جو آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ کے نام آتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اب نہیں آ رہے، لیکن ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اگر تمہیں نبی کے علم کا اندازہ نہیں ہو رہا تو اپنی کمی مانو، نبی کو علم ہے یا نہیں؟ اپنی کمی مانو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہماری سمجھدانی چھوٹی ہے، نبی کے علم کا انکار نہ کرو، ہم میں کمی ہے، نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، حیران ہوتا ہوں۔ اچھا جس کو مان لینا ان کو اپنے استاد کی تعریف کرنے، او ہو جی ان کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اپنے استاد کی کہنے کی بات آئی تو اس کے علم کا کنارہ نہیں، اور نبی کے علم کی بات آئی تو تمہیں لفظ نہیں مل رہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ تم نے ان کو نبی مانا۔ نبی مان لیتے تو تم بھی کہتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ان جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ کلام رب کا ہے، اس نے اتارا ہے،
وہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھپی بات کو جانتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان۔ کیا مطلب؟ اس کو مان لو تو تم بخشے جاؤ گے، مہربانی ہو جائے گی، نہیں مانو گے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وزورا، یہ ذرا جھوٹ، ہمارے ہاں اردو میں جھوٹ کہتے ہیں، کذب عربی میں کہتے ہیں، کوڑ پہاڑی دوسری پنجابی زبانوں میں کوڑ مارنا، جھوٹ بولنا، لائے انگلش والے کہتے ہیں۔ یہ زورا کے معنی کیا ہیں جو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے؟ اس کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے آپ۔ اصلی جہت جو اس کی صحیح ڈائریکشن ہے اس سے ہٹ جائے، سینے کے وسط کا ہٹ جانا۔ کہتے ہیں نا، انسان جس کا سینہ درمیان سے ہٹا ہوا ہو اس کے لیے یہ لفظ، تو جو لفظ صحیح نہیں ہے شخصیت کے لیے یا اس کی شان کے لیے، اس کے بولا جائے گا اس پر تو کیا کہیں گے؟ یہ اس کے لائق نہیں، یہ ہٹا ہوا لفظ ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ نبی کے لیے وہی کہنا ہے جو صحیح ہے، جو ہٹا ہوا ہے وہ کہہ سکتے نہیں۔ جنہوں نے کہا، اب ان کے نام میں لوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی، حضور کے چچا ابو طالب نے حضور کی نعت کہی، بارش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا چچا نے؟ نبی کا چہرہ ہے جس کے صدقے میں بارش ہوتی ہے، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ کتنے صحابہ نے کلام کہا، شاعر دربار رسالت حضرت حسان، حضرت ابن ابی رواحہ، کلام موجود کتابوں میں، حضور کے سامنے کہا۔ بچیاں گیت گاتی تھیں حضور کے، پھر جو پڑھتے گئے سنتے گئے، کیا کیا 1400 سال میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، کتنی زبانوں میں کلام ہے، بیٹھ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیا لفظ لائیں حضور کی شان کے لائق۔ ایک وہ ہیں جو سوچ سوچ کے لفظ لا رہے ہیں، اچھے سے اچھا لفظ مل جائے، اور ایک وہ ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں کہیں کو کمزوری مل جائے۔ تو یاد رکھو، تم اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرو گے خود غلط ہو جاؤ گے، اچھا لفظ کہو گے تو پھر تمہاری بھی اچھائی شروع ہو جائے گی۔ بابا سعدی، حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، سہروردی سلسلے میں بیعت تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، گلستان بوستان آج تک ان کی یادگار ہیں۔ پڑھتے نہیں ہیں ہم، ایک زمانے میں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، بڑے کام آتی تھی، بڑے ہو کے بھی پڑھتے تھے، پرانے پڑھے ہوئوں کو آج تک کے اس کے جملے یاد ہیں۔ کہتے تھے جو یہ کتابیں پڑھ لے کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ ہم نے تو بولنا نہیں سیکھا، مرد ہو یا عورت، اکثر گھروں کا یہی حال ہے، گفتگو کے آداب نہیں سکھائے، کیسے کرنا ہے، کیسے کہنا ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے۔ اچھا، بڑوں کو چھوٹوں کو ٹوکنے کی تو بہت بیماری ہے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ خود کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو تم بولو گے اولاد نے وہی سیکھنا ہے نا۔ ان کے سامنے گالیاں دو گے، ان کے سامنے برا بھلا کہو گے، وہ مائیں جو کوسنے دیتی ہیں، غلط لفظ بولتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جس طرح وہ ان کے وہ لہجے ہوتے ہیں، تو بچے وہ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے؟ اس طرح باپ ہے خود سگریٹ پی رہا اور بچے کو کہے نہیں پیو تو ہوگا اثر؟ وہ تربیت نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کتابیں لکھ گئے، آج تک یاد کیا جاتا ہے، مگر جب نعت شریف لکھنے کی باری آئی تو روزہ رکھا، غسل کیا، خوشبو لگائی، اور اہتمام سے بیٹھ کے لکھا، بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔
کتنے سال ہو گئے؟ 700 سال سے زیادہ ہو گیا، وظیفہ بن گیا، دنیا پڑھ رہی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، اللہ اکبر۔ بات سنائی تھی شیخ سعدی نے، نیت کی کہ میں حضور کی، یہ اس کو ربائی کہتے ہیں، ربائی ربو سے بنا ہے، چار لائنیں ہوتی ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے کوارٹریٹ ربائی کہتے ہیں اس کو۔ لکھ رہے ہیں صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، تمام بھی کیا ہوا ہے، سوچ سوچ کے لکھا بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں کو پہنچے۔ کتنی بلندی؟ اللہ کا عرش نیچے، ان کے قدم اونچے۔ دوسرا مصرع لکھا کشف الدجا بجمالہ، اللہ نے حسن ایسا دیا تھا اندھیرے دور ہو گئے، ان کے جمال سے اندھیرے دور۔ پہلے شان بیان کر دی، پھر حسن بیان کر دیا، اب کردار اور اخلاق۔ حسنت جمیع خصالہ، اور ان کی کوئی ایک بات کیا کریں، ہر ادا پیاری ہے، ہر عادت اچھی ہے۔ 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا مصرع ربائی کی جان ہوتا ہے، ربائی کی جان۔ سوچ رہے ہیں نہیں بنا، افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطار کر لیا روزہ، پھر سوچ رہے ہیں عشاء کا ٹائم ہو گیا، نہیں بنا مصرع، عشاء کے بعد پھر بیٹھ گئے، سوچتے سوچتے اونگ آ گئی، اونگ آئی، اس میں سرکار تشریف لے آئے، فرمایا سعدی چوتھا مصرع لکھو، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ نعت حضور کی کہی شان حضرت سعدی کو ملی یا نہیں ملی؟ پوچھ رہا ہوں، دنیا پڑھ رہی ہے، بابا سعدی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور تم نے سوچا کمزوری مل جائے، غلط لفظ لکھے، سارے تھو تھو کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں، لوگ ان سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ کتنی بار پڑھی ہوگی یہ ربائی؟ کبھی پڑھتے پڑھتے تھکے ہو؟ بار بار پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں۔